السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی اس ویڈیو میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی کا واقعہ سننے والے ہیں، تو یہ واقعہ آپ آخر تک ضرور سن کر جائیے، کس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی ہوئی، کتنے مہر بندے اور کس طرح خطبہ وغیرہ دیا گیا تھا، یہ پورا واقعہ ہم آپ کو بتانے والے ہیں۔ یا اللہ تبارک و تعالیٰ تجھے تیرے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا واسطہ تمام مسلمانوں کی پریشانی دور فرما، آمین اللہم آمین۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر شریف 25 سال کی ہوئی تو آپ کی امانت اور صداقت کا چرچا دور دور تک پہنچ چکا تھا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ مکہ کی ایک بہت مالدار عورت تھی۔ ان کے شوہر کا انتقال ہو چکا تھا۔ ان کو ضرورت تھی کہ کوئی امانت دار آدمی مل جائے تو اس کے ساتھ اپنی تجارت کا مال سامان ملک شام تک بھیجے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کام کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو منتخب کیا اور یہ کہلوا کر بھیجا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرا مال تجارت لے کر ملک شام جائیں، جو معاوضہ میں دوسروں کو دیتی ہوں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امانت و دیانتداری کی بنا پر میں آپ کو اس کا دگنا دوں گی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی یہ درخواست منظور فرما لی اور تجارت کا مال سامان لے کر ملک شام کو روانہ ہو گئے۔ اس سفر میں حضرت خدیجہ نے اپنے ایک غلام میسر کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ روانہ کر دیا تاکہ وہ آپ کی خدمت کرتا رہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ملک شام کے مشہور شہر بصرہ کے بازار میں پہنچے تو وہاں نستورہ راہب کی خانقاہ کے قریب میں ٹھہرے۔ نستورہ میسر کو بہت پہلے سے جانتا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت دیکھتے ہی نستورہ میسر کے پاس آیا اور کہا، اے میسر، یہ کون شخص ہے جو اس درخت کے نیچے اتر پڑے ہیں؟ میسر نے جواب دیا، یہ مکہ کے رہنے والے ہیں اور خاندان بنو ہاشم کے چشم و چراغ ہے۔ ان کا نام نامی محمد اور لقب امین ہے۔ نستورہ نے کہا کہ سوائے نبی کے اس درخت کے نیچے آج تک کبھی کوئی نہیں اترا، اس لیے مجھے یقین کامل ہے کہ نبی آخر الزماں یہی ہے، کیونکہ آخری نبی کی تمام نشانیاں جو میں نے تورات اور انجیل میں پڑھی ہیں وہ سب ان میں دیکھ رہا ہوں۔ کاش میں اس وقت تک زندہ رہتا جب یہ اپنی نبوت کا اعلان کریں گے، تو میں ان کی بھرپور مدد کرتا اور پوری جانثاری کے ساتھ ان کی خدمت گزاری میں اپنی تمام عمر گزار دیتا۔ اس کے بعد نستورہ نے میسر سے کہا، میں تم کو نصیحت کرتا ہوں اور یہ وصیت بھی کرتا ہوں کہ خبردار ایک لمحے کے لیے بھی تم ان سے جدا نہ ہونا اور انتہائی خلوص اور عقیدت کے ساتھ ان کی خدمت کرتے رہنا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو خاتم النبیین ہونے کا شرف عطا فرمایا ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم بصرہ کے بازار میں بہت جلد تجارت کا مال فروخت کر کے مکہ مکرمہ واپس آ گئے۔ واپسی میں جب آپ کا قافلہ شہر مکہ میں داخل ہونے لگا تو حضرت بی بی خدیجہ ایک بالخانے پر بیٹھی ہوئی قافلے کی آمد کا منظر دیکھ رہی تھی۔ جب ان کی نظر حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر پڑی تو انہیں ایسا نظر آیا کہ دو فرشتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پر دھوپ سے سایہ کیے ہوئے ہیں۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قلب پر اس نورانی منظر کا ایک خاص اثر ہوا اور وہ انتہائی محبت کے ساتھ یہ حسین جلوہ دیکھتی رہیں۔ پھر اپنے غلام میسر سے انہوں نے کئی دن کے بعد اس کا ذکر کیا تو میسر نے بتایا کہ میں تو پورے سفر یہی منظر دیکھتا رہا ہوں اور اس کے علاوہ میں نے بہت سے عجیب و غریب باتوں کا مشاہدہ کیا ہے۔ پھر میسر نے نستورہ کی باتیں اور اس کی عقیدت اور محبت کا بھی بتایا۔ یہ سن کر حضرت بی بی خدیجہ کو آپ سے بے پناہ قلبی تعلق اور بہت عقیدت اور محبت ہو گئی، یہاں تک کہ ان کا دل بھی جھک گیا اور انہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح کی رغبت ہو گئی۔ حضرت بی بی خدیجہ مال و دولت کے ساتھ ساتھ انتہائی شریف خاتون تھیں۔
اہل مکہ ان کو پاک دامنی کی وجہ سے پاک باز عورت کہا کرتے تھے۔ ان کی عمر 40 سال کی ہو چکی تھی۔ پہلے ان کا نکاح ابو حلالہ بن زرہ تمیمی سے ہوا تھا اور ان سے 2 لڑکے تھے۔ پھر ابو حلالہ کے انتقال کے بعد حضرت خدیجہ نے دوسرا نکاح عتیق بن عابد مخزومی سے کیا۔ حضرت خدیجہ کے دوسرے شوہر عتیق کا بھی انتقال ہو چکا تھا۔ بڑے بڑے قریش کے سردار ان کے ساتھ عقد نکاح کے خواہش مند تھے، لیکن انہوں نے سب کے پیغام کو ٹھکرا دیا تھا۔ مگر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغمبرانہ اخلاق و عادت کو دیکھ کر، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حیرت انگیز حالات کو سن کر، یہاں تک کہ ان کا دل آپ کی طرف مائل ہو گیا کہ خود بخود ان کے قلب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح کی رغبت پیدا ہو گئی۔ کہاں تو بڑے بڑے مالداروں اور شہر مکہ کے سرداروں کے پیغام کو رد کر چکی تھی اور یہ طے کر چکی تھی کہ اب 40 برس کی عمر میں تیسرا نکاح نہیں کروں گی، اور اس کے بعد خود ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلا کر ان سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ ذاتی حالات کے بارے میں اور پوچھ تاچھ کی۔ پھر نفیسہ بنت امیہ کے ذریعے خود ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نکاح کا پیغام بھیجا۔ مشہور امام سیرت محمد بن اسحاق نے لکھا ہے کہ اس رشتے کو پسند کرنے کی جو وجہ حضرت خدیجہ نے خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کی ہے، وہ خود ان کے الفاظ میں یہ ہے، یعنی میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اچھے اخلاق اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی کی وجہ سے آپ کو پسند کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رشتے کو اپنے چچا ابو طالب اور خاندان کے دوسرے بڑے بوڑھوں کے سامنے پیش فرمایا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی پاک دامن، شریف، عقل مند اور مالدار عورت شادی کرنے کو کون نہ کہتا۔ سارے خاندان والوں نے نہایتی خوشی کے ساتھ اس رشتے کو منظور کر لیا اور نکاح کی تاریخ مقرر ہوئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ابو طالب وغیرہ اپنے چچاؤں اور خاندان کے دوسرے افراد اور شرفائے بنی ہاشم اور سردار مضر کو اپنی بارات میں لے کر حضرت بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان پر تشریف لے گئے، اور پھر اس کے بعد آپ نے ان سے نکاح کیا۔ اس نکاح کے وقت ابو طالب نے ایک خطبہ پڑھا، تمام تعریفیں اس خدا کے لیے جس نے ہم لوگوں کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسل اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں بنایا، اور ہم کو معد اور مضر خاندان میں پیدا فرمایا، اور اپنے گھر کعبے کا نگہبان اور اپنے حرم کا منتظم بنایا، اور ہم کو علم و حکمت والا گھر اور امن والا حرم عطا فرمایا، اور ہم کو لوگوں پر حاکم بنایا۔ یہ میرے بھائی کا فرزند محمد بن عبداللہ ہے۔ یہ ایک ایسا جوان ہے کہ قریش کے جس شخص کے ساتھ بھی اس کا موازنہ کیا جائے، یہ اس سے ہر شان میں بڑا ہوا ہی رہے گا۔ ہاں، مال اس کے پاس کم ہے، لیکن مال تو ایک ڈھلتی ہوئی چھاؤں ہے اور عدل بدل ہونے والی چیز ہے۔ اما بعد، میرا بھتیجا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ شخص ہے جس کے ساتھ میری قرابت اور قربت محبت کو تم لوگ اچھی طرح جانتے ہو۔ وہ خدیجہ بنت خویلد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح کرتا ہے اور میرے مال میں سے 20 اونٹ محرم مقرر کرتا ہے، اور اس کا مستقبل بہت ہی تباہناک، عظیم الشان اور جلیل القدر ہے۔ جب ابو طالب اپنا یہ خطبہ ختم کر چکے تو حضرت بی بی خدیجہ کے چچا زاد بھائی ورقہ بن نفیل نے بھی کھڑے ہو کر ایک شاندار خطبہ پڑھا۔ خدا ہی کے لیے حمد ہے جس نے ہم کو ایسا ہی بنایا جیسا کہ ابو طالب آپ نے ذکر کیا، اور ہمیں وہ تمام فضیلتیں عطا فرمائیں جن کو آپ نے شمار کیا۔ بلا شبہ ہم لوگ عرب کے پیشوا اور سردار ہیں، اور آپ لوگ بھی تمام فضائل کے اہل ہیں۔ کوئی قبیلہ آپ لوگوں کے فضائل کا انکار نہیں کر سکتا، اور کوئی شخص آپ لوگوں کے فخر و شرف کو رد نہیں کر سکتا، اور بے شک ہم لوگوں نے نہایتی رغبت کے ساتھ آپ لوگوں کے ساتھ ملنے اور رشتے میں شامل ہونے کو پسند کیا۔ لہذا اے قریش، تم گواہ رہو
کہ خدیجہ بنت خویلد کو میں نے محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جوزیت میں دیا 400 مسکال مہر کے بدلے۔ غرض حضرت بی بی خدیجہ کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح ہو گیا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی ساری دولت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں پر قربان کر دی اور اپنی تمام عمر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی غم گساری اور خدمت میں نثار کر دی۔ تو میرے پیارے دوستو، آپ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شادی کا واقعہ آپ نے سنا۔ تو اگر آپ لوگوں کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس ویڈیو کو لائک کریں، ہمارے چینل یاسر وائس کو سبسکرائب کریں اور ہمیں خوب زیادہ سے زیادہ سپورٹ کرتے رہیں۔